10 ایسی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی آپ کے اندر یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے اندر بھی پائی جائے تو سمجھ جانا اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، کسی نے اس کے اوپر جادو کروا دیا ہے۔ اب آئیے گا وہ جادو کی 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور اگر کسی نے جادو کرا دیا ہے تو اس کا توڑ کیا ہوگا، اس جادو کا کاٹ ہم کیسے کریں گے، تو اس کا توڑ بھی میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، کیونکہ انسان آج کے دور میں اگر اچھا کھاتا پیتا ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کے دشمن اور اس کے بہت سارے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ آئیے گا وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ دیکھیے گا، جادو والے انسان کی آنکھوں کے نیچے جو ہے نا کالے دھبے جسے ڈارک سرکل بولتے ہیں وہ پڑنے لگتے ہیں، اور آنکھیں سرخ رہنے لگتی ہیں۔ اگر اچانک سے ایسا ہو پھر یہ ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آنکھیں سرخ رہ رہی ہیں، وہ کالے دھبے آپ کے جانے کا نام نہیں لے رہے، تو پھر سمجھ جائیے گا کہ یہ جادو کی نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے، جادو والے انسان کے آس پاس میں کوے جو ہے نا اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگتے ہیں۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بار بار اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے گا کہ آپ دین کے کاموں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ جادو کی زد میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ اور چوتھی نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی اچانک سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، کوئی مرض لگ جانا، آپ نے اس کا علاج کیا اور اس کی رپورٹیں وغیرہ آپ نے کرائی، ساری جانچیں کرا لیے، سارے چیک اپ کرا لیے، چیک اپ میں کچھ نہیں آ رہا، رپورٹیں نارمل آ رہی ہے، ڈاکٹر لوگوں نے کہہ دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، علاج کرا کرا کے آپ تھک چکے ہیں، تو پھر سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دوا بھی آپ نے جگہ جگہ سے کر لی ہے، دوا کام ہی نہیں کر رہی ہے باڈی پہ، اور جانچوں میں بھی آپ کے کچھ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور آپ کی بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، تو سمجھ جانا کہ آپ جادو کی زد میں آ چکے ہیں، آپ کے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر آتا ہے، پہلے آپ کا وزن اچھا تھا اور اچانک سے آپ کا وزن دھیرے دھیرے کر کے کم ہونے لگا، کھایا پیا آپ کو نہیں لگ پا رہا ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے، وزن گھٹتا جا رہا ہے، تو کھایا پیا نہ لگنا اور وزن گھٹتا جا رہا ہے تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور چھٹی نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے، جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو دیکھ کر کے کتے بھونک رہے ہیں، ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے قدم باہر نکال رہے ہیں اور کتے آپ کو دیکھ کر کے بھونک رہے ہیں، تو سمجھ جائیے گا کہ جادو کا اثر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا تو اذان کے وقت میں کتے بھونکتے ہیں، کتے رونے لگتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیاطین گوج مارتا ہوا بستی سے بھاگتے ہیں، یہ شیطان جو ہے گوج مارتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے، تو جتنی بھی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، بری بلائیں ہوتی ہیں نا، تو یہ سب بستی سے نکل نکل کر کے بھاگتی ہیں، تو اور ان کتوں کو دکھائی دیتی ہیں، اور جب ان کتوں کو وہ بلائیں دکھائی دیتی ہیں، بری چیزیں اور یہ شیطان دکھائی دیتے ہیں نا تو کتے بھونکتے ہیں، اذان کے وقت میں ایسا ہوتا ہے۔ اب وہی سمجھ لیجیے شیطانی اثر آپ کے اوپر ہے، جادو کا اثر آپ کے اوپر ہے، بری بلائیں آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کتوں کی نظر آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، تو وہ بری بلائیں ان کتوں کو دکھائی دے رہی ہیں آپ کے اوپر، جو بھی جادو کا اثر ہے، تو وہ کتے دیکھ کر کے آپ کو بھونک رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بار بار ایسا ہو تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتویں نمبر پر آتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کام آپ کا بگڑ جاتا ہے، اس میں آپ کو کامیابی ہی نہیں مل پا رہی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈال لیں وہ کام بگڑ جاتا ہے، کامیابی ہی نہیں مل پا رہی ہے، ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دو بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، بار بار آپ کے ساتھ ایسی ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے آپ کے اوپر، کسی نے جادو کرا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں نشانی ہے کہ آپ کا کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا،
جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہو، دکان کا کام ہو، فیلڈ کا کام ہو، آفس کا کام ہو، لیبر کا کام ہو، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری جہاں بھی آپ کر رہے ہیں، بڑا اچھا چل رہا تھا ہر کام میں، چاہے کچھ بھی کام ہو آپ کا، بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے کسٹمر آنا بند ہو گئے، اچانک سے آپ کو کام ملنا بند ہو گیا، اچانک سے آپ کی فیلڈنگ ختم ہونے لگی، اچانک سے آپ کے پاس جو ہے کام آنا بند ہو گیا، سب لوگوں کے کام چل رہے ہیں، برابر میں دکانیں اچھی چل رہی ہے، سامنے والے کی دکانیں اچھی چل رہی ہے، آپ کی کیوں نہیں چل رہی؟ آپ کی بھی وہی دکان ہے، آپ کے پاس کسٹمر کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے، تو جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، دوسروں کا چل رہا ہے، آپ کا نہیں چل رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ کسی نے آپ کے ساتھ جادو کرا دیا ہے، آپ کے کام کی بندش کرا دی ہے، آپ کی دکانداری ہو یا جو بھی ہو، آپ کے اوپر بندش ہو چکی ہے۔ آپ چاہے کتنا اچھا سامان رکھ لیں، آپ چاہے کتنے اچھے ڈیکوریشن کر لیں، نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سب کی دکانیں چل رہی ہیں، سب کے کاروبار چل رہے ہیں، آخر آپ کا ہی کیوں نہیں چل رہا ہے؟ تو سمجھ جانا کہ کسی نے بندش کرا دی ہے، جادو کرا دیا ہے۔ اس کا علاج، اس کا توڑ ضروری ہے، اس کو آپ سیریس میں لینا، ٹھیک ہے۔ اب نویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور اکیلا بیٹھا بیٹھا بڑبڑا رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اب اچانک سے ہونے لگا، تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور 10ویں نشانی، آخری نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، جیسے ماں باپ ہیں، پہلے اولاد کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ہمارا یہ بچہ، ہمارا یہ لڑکا بڑا اچھا کماتا ہے، باہر رہتا ہے اور بہت اچھے ہماری عزت کرتا ہے، بڑا پیسہ کماتا ہے۔ اچانک سے اولاد کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، جب بھی ماں باپ کسی کام کو کہتے ہیں، وہ غصے میں بات کرتا ہے، کہتے ہیں بیٹا کام پہ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر چلا بھی گیا تو کام پہ جا کر کے اس کا من ہی نہیں لگ رہا، واپس گھر کو آ جا رہا ہے، 2-4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد وہ اسے، یا پھر اگر چلا بھی گیا تو کام اسے نہیں مل پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہاں جا کے دل نہیں لگ رہا ہے، اور ادھر اگر گھر میں رہ رہا ہے تو ماں باپ کو جو ہے تنگ کر رہا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہے، اور مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہو رہی ہیں آپ کے، کہ کوئی اگر اچھی بات بھی کہہ رہا ہے تو بری لگنے لگے، تو سمجھ جانا جو پہلے اچھا خاصا کما رہا تھا، اچانک سے اس کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، اچانک سے اس کے اندر غصہ بھر گیا، گھر والوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کسی نے سمجھ جانا کہ اس کے اوپر جادو کرا دیا ہے، تاکہ یہ برباد ہو جائے، کام پہ نہیں جائے اور اس کا گھر تباہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب آئیے گا اس کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے 2 توڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا توڑ قرآن مقدس سے ہے، دیکھیے گا کہ کیسا بھی جادو کیوں نہ ہو، کالا جادو ہو، نظر ہو، بندش ہو، ٹھیک ہے، کسی نے کرا دیا ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا جادو ہو، ٹھیک ہے، کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو یہ آدھا گلاس پانی لینا ہے اور سرسوں کا تیل لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد کا یہ روزانہ کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے کہ پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر 3 بار چاروں قل پڑھ لینا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لینا ہے، اور لاسٹ میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر پانی پر دم کرنا ہے، اور جو سرسوں کا تیل آپ نے رکھا ہے اس تیل پر دم کرنا ہے۔ تو جس کے اوپر جادو کا اثر ہے، یا پوری فیملی میں ہی آپ کے اثر ہے، ٹھیک ہے، یا گھر کی بندش ہو گئی ہے، تو اس پانی کو پی لینا ہے، اور اس میں سے تھوڑا پانی گھر کی دیواروں پر، یا جس دکان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں اس دکان کی دیواروں پر، زمین پہ پانی نہ گرنے پائے، دیواروں پر چھینٹا مار دینا، اس طریقے سے پانی کا چھینٹا مار دیجیے، وہ پانی آپ کو پی لینا ہے۔ اب جو سرسوں کا تیل ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں سے تھوڑا سا آپ کو لینا ہے، اپنے ناک کے نتنوں میں اس طریقے سے لگا لینا ہے، کانوں کے سوراخوں میں لگا لینا ہے، بال میں لگا لینا ہے، بس یہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ 1 دن کا عمل آپ کو میں نے بتایا ہے، 40 دن اسی طریقے سے پڑھائی کرنا ہے، اور پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، اور چھڑکاؤ کرنا ہے گھر میں یا دکان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جادو کا توڑ ہے، اس طریقے سے کیسا بھی جادو کیوں نہ ہو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے بھی ہے، دیکھیے ان کے لیے پھر یہ ہے تحفہ نوری، جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نقش ہے، تحفہ نوری، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے گا، یہ نقش ہے، یہ تحفہ نوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور 40 دن تک عمل نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ نقش ہے۔ کاروبار اچھا چلتا ہے، بندشیں اگر ہیں دکان میں مکان میں تو بندشیں اس کے رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار اچھا چلتا ہے، اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کا پانی بھی آپ کو پلانا ہے، ٹھیک ہے۔
اب کرنا کیا ہوگا، یہ تحفہ نوری جو نقش ہے اسے اپنی سینے والی پاکٹ میں یہاں آپ کو رکھنا ہے، یہ سینے والی جو پاکٹ ہے اس میں آپ رکھیے گا، کیونکہ پینٹ کی یہ نیچے جیب میں نہیں رکھنا ہے اس کو، بے ادبی ہوگی، سمجھ گئے؟ تو یہ آپ اگر کہیں کام پہ جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کے کہیں پر دشمن ہیں، تو اسے اپنے ساتھ میں رکھیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جادو ٹونا آپ کے اوپر جو کرایا ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اگر کوئی جادو ٹونا کرائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے تحفہ نوری نقش کا پانی آپ کو پینا ہے، سمجھے؟ پانی آپ پیجیے گا روزانہ، اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھیے گا۔ اور اگر گھر پہ بھی آپ کے پریشانی ہے تو ایک نقش اپنی دکان پہ رکھیں اور ایک نقش اپنے گھر پہ رکھ کے جائیے گا، ایک گھر کی بندش کے گھر کے لیے اور ایک دکان کے لیے، ٹھیک ہے؟ 2 نقش رکھیے گا۔ یا آپ کا گھومنے پھرنے کا کام ہے تو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے دشمن آپ کے بالکل یوں سمجھیے گا کہ زیر ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، بندش آپ کے کھل جائیں گے، جادو ٹونے کا کبھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر بیمار ہے کوئی گھر کے اندر تو بیمار کو بھی پانی میں ڈال کے پلائیے گا، اس سے شفا ملے گی۔ اگر دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں تو پانی میں ڈال کے پلائیے گا، شفا ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہے، ساری چیزوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو جو عمل میں نے آپ کو بتایا وہ عمل کریے گا، ٹھیک ہے؟ اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ نقش ہمیں مل جائے تو آپ اس تحفہ نوری نقش کو کہیں بھی کسی بھی جگہ ہمارے یہاں سے منگوا سکتے ہیں، میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سب سے پہلی بات دیکھیے گا، جو بھی وظیفہ ہو، کوئی عمل ہو، تو 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریے گا، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مسئلے نماز کی برکت سے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔